آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، آج ایک ایسی قوم کا عبرت حال آپ کو سنانے والے ہیں کہ جس پر اللہ نے سخت ترین عذاب نازل کیا۔ یہ قوم کہاں آباد تھی اور کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے دوچار ہوئی، یہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، مگر یہ قوم دین کی روشنی سے بیزار تھی اور ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جسے اغلام کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید، نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک بڑا گناہ اغلام تھا، یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ جس بدکاری کی شروعات کرنے والے اس دنیا میں یہی ملعون لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی پریشان اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہبت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ نصیحت کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قبل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بالآخر آ ہی گیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے نازل ہوئے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینا برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی
کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں، عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو کچھ یوں ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، تو اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر ایک مینا برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھے